السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 117 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورہ قریش سورہ نمبر 106 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ قریش سورۃ القریش مکیہ۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ کے دو نام ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الایلاف، نمبر 2 سورۃ القریش۔ دونوں ہی الفاظ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں وارد ہوئے ہیں۔ انہی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ایلاف اور سورہ قریش رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 4 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون، بیت اللہ کی محافظت و نگرانی۔ بیت اللہ کی محافظت و نگہبانی کے باعث اہل قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کا تذکرہ ہے اور شکر گزاری کے طور پر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 میں، 1 سے 2 نمبر کی آیت میں قریش کے رویہ کو قابل تعجب قرار دیا گیا ہے۔ قبیلہ قریش اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی عزت و شرف کا حامل تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کے ناطے تجارتی مراعات بہت حاصل تھے۔ سردیوں میں ان کا تجارتی سفر یمن کی طرف ہوتا، جبکہ گرمیوں میں ان کا سفر شام و فلسطین کی جانب ہوتا تھا۔ یہ تجارتی سفر ہی ان کی معیشت و معاش کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ دوران سفر راستے میں کوئی اسے چھیڑخانی نہیں کرتا تھا۔ عام بدامنی کے باوجود ان کا سفر بالکل ہی پرامن ہوتا تھا، مگر ان کی ناشکری کا یہ عالم تھا کہ جس اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا، یہ اسی کو فراموش کر بیٹھے تھے اور اللہ کی عبادت و بندگی سے روگردانی کرتے تھے۔ یہ بتوں کا گن گاتے تھے جبکہ اللہ ہی کا دیا کھاتے تھے۔ یقیناً قریش کا یہ رویہ بڑا ہی تعجب خیز رویہ تھا۔ آیت نمبر 3 سے 4 میں قبیلہ قریش کو خانہ کعبہ کے گرد نصب کیے گئے 360 بتوں کی پرستش سے روکتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا گیا ہے، جو اس گھر کا مالک و رب ہے، جس گھر کی پاسبانی کا شرف قریش کو حاصل ہے اور جس کی تولیت کی وجہ سے اطراف و اکناف میں یہ لوگ قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ اسی رب کعبہ کی نوازش ہے کہ اس کے گھر کی بدولت اور معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی برکت سے بھوکوں مر رہے قریش کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے اور قتل و غارت گری، ڈکیتی و رہزنی وغیرہ کے خوف و خطر سے مامون و محفوظ ہو گئے۔ سورۃ القریش میں قبیلہ قریش کو رب کعبہ نے اپنے احسانات یاد دلا کر تاکید کی ہے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرو، جس نے تمہیں کھانے پینے کی فراوانی بخشی اور امن و امان عطا کی۔ غور و فکر کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، خانہ کعبہ کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کعبہ کی تعظیم و تکریم ہے، اس کی طرف رخ کر کے
نماز پڑھی جاتی ہے لیکن کعبہ کی پوجا اور کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اس مناسبت سے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جب کعبۃ اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی، بیت اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی، کعبہ کی پوجا پاٹ اور عبادت نہیں ہو سکتی، تو دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کی بندگی آدمی کر سکے؟ اس لحاظ سے عبادت و بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخصوص کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان مقامات کی تعظیم کرنے والے انسانوں کو، جو لوگ بھی ان سے منسلک ہوتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، مکۃ المکرمہ میں اللہ نے ابراہیم و خلیل اللہ، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے ذریعے عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنوایا۔ اس گھر کے جو متولی تھے، جو اس کے نگہبان تھے، جب ان کا ادھر ادھر سفر ہوتا تھا تو راستے پر خطر ہونے کے باوجود ان کے لیے پرامن ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چلتا کہ بیت اللہ جہاں ہم حج کو جاتے ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ ان کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، رہزنی ڈکیتی کی بات نہیں آتی، چھنتائی کی نوبت نہیں آتی، بلکہ ان کی تعظیم و تکریم بجا لایا جاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا سفر پرامن انداز میں گزر جاتا تھا۔ مطلب یہ ہوا آج بھی اگر کوئی انسان اللہ سے لو لگائے گا تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کا احترام کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا جائے تو اللہ بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا وہاں سے روزے بھی بہم پہنچائے گا اور وہیں اس کی تعظیم و تکریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوبست بھی کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کے سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔